آج ناظرین 17 رمضان المبارک ہے، اور اسلام کا پہلا معرکہ جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، وہ جو ہے آج ہی کے دن یعنی 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اب جو ہے اہل مکہ جو مکہ میں پریشان کرتے تھے اور اتنا حضور کو پریشان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پسندیدہ شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، لیکن یہ پھر بھی باز نہ آئے، اور انہوں نے جو ہے مدینہ تک جو ہے انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ تک جو ہے یہ پہنچے، اور وہاں تک آ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کرنا اور دکھ پہنچانا، یہ ان کا جو وتیرہ تھا وہ قائم رہا۔ بہرحال جو ہے پھر بالآخر جو ہے بدر کا میدان سج گیا، لیکن بدر کا میدان سجا تو صحیح، اور وہاں سے یہ اہل مکہ نکلے بھی کہ آج جو ہے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ہم روند دیں گے، رسیاں جمع کرو ان کے لیے، رسیوں سے ان کو باندھیں گے۔ لیکن جاسوس نے کہا کہ جناب وہ ہے تو مٹھی بھر، ہے تو بہت کم، لیکن رسیوں سے کام نہیں چلے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جو جذبہ میں نے وہاں دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا، اور وہ جذبہ ایسا جذبہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تلواریں نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے، لیکن میدان میں موجود ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، کہ بس جو ہے اللہ کا دین بلند ہو جائے، یہ جذبہ ہے، اللہ کا دین جو ہے بلند ہو جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر آ جائے، یہ جذبہ ہے۔ 8 تلواریں ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 313 نفوس ہے تقریباً، اور اس طرح جو ہے یہ قافلہ بدر کی طرف رواں دواں ہے۔ کیا ہونا ہے وہ نہیں پتا، بچ گئے تو غازی ہے، اگر روح نکل گئی اور جو ہے شہید ہو گئے تو پھر بھی اللہ کے یہاں پر ہم مقبول ہیں، چلے گئے تو پھر شہید ہے، بچ گئے تو غازی ہے۔ اس جذبے سے جو ہے یہ بدر کے میدان کی طرف رواں دواں ہے، حالانکہ ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں کیونکہ تلواریں نہیں ہے، لیکن اسلام کی بلندی کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جذبات قابل دید ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں پہنچتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفوں کو سیدھا کرتے ہیں اور جب میدان سجتا ہے اور بدر کا معرکہ ہوتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے فتح و نصرت سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اور آج کے دن کو جو ہے یوم الفرقان قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ جو ہے فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن ہے، اور آج کے دن حق و باطل میں فرق ہو گیا، اور اہل عرب میں یہ مکہ کے مشرکین اور سرداران مکہ اور یہ نوجوانان مکہ یہ تمام ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ آج جو ہے ان کے چہرے کالے ہو گئے کہ پورے عرب میں پتہ چل گیا کہ الحمدللہ ان مسلمانوں نے جو ہے اس وقت کی سپر پاور کو زیر کر دیا ہے، اور مسلمان جو ہے فتح سے ہمکنار ہو کر اپنے گھروں کی طرف مدینہ کی طرف جو ہے رواں دواں ہے۔ اللہ رب العزت نے آج کے دن ایسا کرم فرمایا۔ آج بھی مسلمان اپنے نظام کے لیے اٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اور حضور کی اطاعت کرتے ہوئے ان جذبات کے ساتھ اگر میدان میں کھڑے ہو تو کوئی بعید نہیں کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے اس زمین پر قرآن کا قانون نافذ ہو جائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے، کوئی بعید نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
نے آج کے دن وہ کمال کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نظر عنایت کی، اور اللہ نے وہ فضل کیا کہ آج کا دن جو ہے ہمارے لیے دلوں میں ٹھنڈ پہنچاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن معرکہ بدر ہوا، اور رب العزت نے آج کے دن مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح عطا فرمائی کہ قیامت تک اس فتح کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ پھر یہی غزوہ بدر ہے کہ جس کی برکتیں پھر ایسے نمودار ہوئی کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جنگوں میں بنفس نفیس خود جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شرکت فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روانہ کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگوں میں جو ہے آپ نے شرکت کی، اور آپ نے لشکروں کو روانہ کیا، خصوصاً جو جنگ یمامہ ہوئی اور ختم نبوت پر حملہ کرنے والے کذاب اور دجال مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا گیا، اور پھر فتنوں کو کچلا گیا، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی، اور رب ذوالجلال نے وہی جنگ بدر کی برکتیں ہیں، وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے بڑی جو ہے طاقت و قوت کے ساتھ اور فتح و نصرت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں آج جو ہے مسلمان آدھی دنیا کو فتح کر چکے ہیں، اور آدھی دنیا پر مسلمانوں نے جو ہے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا دور وہ دور ہے کہ اگر کوئی خاتون سونے کے ڈھیلے کو لے کر آپ کی ریاست کے ایک کونے سے دوسرے کونے چلی جائے تو کسی کے اندر یہ دم خم نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس خاتون کی کلائی کو پکڑ کر اس سونے کو چھین لے، کسی کے اندر جو ہے یہ دم نہیں ہے، کسی کے اندر جو ہے یہ طاقت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام مصطفیٰ کو قائم کیا، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے میں عدل کو تقسیم کرتا ہے، معاشرے میں جو ہے عدل لاتا ہے، معاشرے کو امن سے بھر دیتا ہے، اور فاروق اعظم کے دور میں معاشرہ امن سے بھر گیا۔ تو آج کا جو دن بابرکت دن ہے، جنگ بدر کا جو دن ہے یہ بابرکت دن ہے، تو اس کی برکتیں دور تک ہمیں دکھائی دی گئی۔ تو بہرحال جو بدری صحابہ ہے نہایت عظیم صحابہ ہے، اور ان صحابہ کے ناموں میں یہ برکت ہے کہ آپ گھر میں اگر ان ناموں کو رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی۔ آپ کی اگر کشتی میں، آپ کی گاڑی میں یہ نام ہے تو آپ کو کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آپ اصحاب بدر کے وسیلے سے رب ذوالجلال سے دعا کریں تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو یہ جو بدری صحابہ ہے نہایت عظیم صحابہ ہے، عظمتوں والے صحابہ ہے۔ اللہ رب العزت ان عظیم نفوس قدسیہ کے صدقے طفیل اور بدری صحابہ کے صدقے طفیل اور محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ہماری آزمائشوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے، ماہ رمضان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ